السلام علیکم یا علی مدد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحیم الحمد للہ الذی جعل لیلۃ القدر خیرا من الف شہر والشکر للہ الذی جعلنا من اہل لیلۃ القدر والصلاۃ والسلام علی معدن فیوضات لیلۃ القدر محمد المبعوث صلوات قبل لیلۃ القدر وعلی جواہر علل ما ظہر فی لیلۃ القدر ثم الصلاۃ علی آلہ الذین محال کتاب اللہ المنزل فی لیلۃ القدر بل ہم کتاب اللہ الناطق المنزل فی لیلۃ القدر وعلی شیعتہم الذین هم اوراق کتاب اللہ الذی نزل فی لیلۃ القدر لاقتباسہم المعارف من مشکات لیلۃ القدر اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی الذی خالق لیلۃ القدر فی کتاب القدر وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ صلوات نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت بآواز بلند صلوات صاحبان اسلام و ایمان و ایقان، گزشتہ تقریر میں یہاں تک عرض کیا جا چکا ہے تاریخ کامل جلد نمبر 2، تاریخ طبری جلد نمبر 2، معارج النبوہ جلد نمبر 2 اور تاریخ ابوالفدا کے حوالے سے کل میں عرض کر چکا ہوں کہ رسول پاک نے دعوت ذوالعشیرہ میں خطبہ پڑھنے کے بعد
جو سب سے پہلے رسول نے مطالبہ کیا وہ یہ تھا فَأَيُّكُمْ يُوَازِرُنِي عَلَى هَذَا الْأَمْرِ، کہ یہ جو امر تبلیغ اسلام ہے، اس تبلیغ اسلام کے لیے تم میں سے کون ہے ایسا جو میرا وزر اٹھائے، میرا بوجھ اٹھائے، الا ان یکون اخی ووصی وخلیفتی فیکم، آج تم میں سے جو میرے اس بوجھ اٹھانے میں میرا زور کمر، قوت بازو، ناصر و مددگار بنے گا، میں اپنی اس بنیادی تبلیغی دعوت اسلامیہ میں یہ اعلان کر رہا ہوں کہ وہی میرا بھائی ہوگا، وہی میرا وصی ہوگا اور وہی میرا خلیفہ ہوگا۔ الا ان یکون اخی، وہی میرا بھائی ہوگا، وہی میرا وصی ہوگا، وہی میرا خلیفہ ہوگا۔ اب اعلان کس نے کیا؟ یہ بھی کل میں عرض کر چکا ہوں کہ پورے مجمع پر سناٹا چھایا رہا، اکیلا ہاشمی سپوت، ابو طالب کا دودھ، نبی کا اخی، بطول کا پتی، کائنات کا ولی، علی الاعلیٰ کا علی۔ جو اس وقت صرف تاریخ کے مطابق ایک لفظ دے رہا ہوں، ظاہراً 13 برس کے تھے۔ میں یہ لفظ پھر دوں گا، اس وقت علی ابن ابی طالب ظاہراً 13 برس کے تھے، اور اگر ظاہراً کو نکال دیں تو علی تو نبی کے ساتھ اس وقت سے ہے جب وقت ہی نہ تھا۔ تو اسی لیے میں نے لفظ ظاہراً استعمال کیا ہے کہ ظاہراً علی ابن ابی طالب اس وقت آ جائے تشریف لے آئیں، خیریت ہے، درود پڑھیں، سلام۔ تو 13 سال کے علی نے بھرے مجمع میں کھڑے ہو کر، جس مجمع میں باپ بھی تھا، یعنی حضرت ابو طالب علیہ السلام موجود تھے، اگر حضرت ابو طالب علیہ السلام سے علی کو کسی قسم کا ناخن برابر بھی برعکس اسلام خطرہ ہوتا تو علی اس طرح بھرے مجمع میں کھڑے ہو کے اعلان نہ کرتے۔ کیوں؟ علی ابھی تو دیکھ چکے ہیں جو اپنے بھائی کو ٹوک رہا ہے۔ تو علی نے کھڑے ہو کے کیا اعلان کیا؟ انا یا نبی اللہ اکون وزیرک علیہ، اے اللہ کے نبی، میں علی آپ کے اس اعلان پر عہد کرتا ہوں، وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کا وزیر بن کر، ناصر بن کر، مددگار بن کر رہوں گا۔ اب یہ وعدہ کیا علی نے، رسول نے کیا کیا؟ وہی سابقہ کتابیں جن کا میں حوالہ دے چکا ہوں، اور خاص طور پر تاریخ کامل میں بڑی تفصیل سے ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں میرے اس اعلان کے بعد فَأَخَذَ بِرَقْبَتِي، رسول پاک نے میری گردن میں ہاتھ ڈالا، اور ہاتھ ڈال کر حاضرین کی طرف دیکھ کر کہا ہَذَا أَخِي،
ھذا اخی، یہ میرا بھائی ہے، بس بھائی کا نام، ھذا اخی و وصی، اور یہ میرا وصی ہے، و خلیفتی فیکم، اور یہ تم میں میرا خلیفہ ہے۔ یا رسول اللہ، علی تو ابھی اٹھتا نوجوان ہے، 13 سال کا نوجوان ہے، اور آپ اس کی وزارت کا بھی، اخوت کا بھی، خلافت کا بھی اعلان کر رہے ہیں۔ لوگ تو کہتے ہیں کہ اعلان علی کے حق میں کرنے سے پہلے ہمیں سوچنا پڑ گیا تھا کہ علی کا تو بچپنا تھا۔ ان کے نزدیک یعنی علی با اعتبار سن و سال رسول خدا اعلان کر رہے ہیں، ھذا اخی و وصی، بس میں یہاں تک آپ کو لے آیا۔ اب میں آگے تھوڑا سا بڑھنا چاہتا ہوں۔ سورہ الحشر کی یہ آیت ہے جس میں اللہ کا فیصلہ ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول دے وہ لو۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ جو رسول دے وہ لو، اور جس سے رسول روکے اس سے رک جاؤ۔ تو اسلام کی پہلی بنیادی تبلیغی دعوت میں رسول دے رہے ہیں کہ علی میرا بھائی ہے، علی میرا وزیر ہے، علی میرا خلیفہ ہے۔ یہ ہے ایک آیت۔ اب میں ایک اور آیت پڑھ رہا ہوں، سورہ النساء، جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ فلا وربک، میرے حبیب تیرے رب کی قسم، نہیں میں بڑے آرام سے پڑھ رہا ہوں اور بڑے آرام سے پڑھوں گا۔ فلا وربک، میرے حبیب تیرے رب کی قسم، اللہ اللہ کتنا مقام عظمت مصطفیٰ ہے اللہ کی نگاہ میں کہ قسم کھا رہا ہے اپنی ذات کی، نسبت دے رہا ہے محمد کے ساتھ، کہ تیرے رب کی قسم، یہ تیرے کلمہ گو، یہ تیرے امتی اس وقت تک مسلمان ہو ہی نہیں سکتے، کب تک؟ حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جہاں تک کہ جو ان کے آپس میں اختلافات ہیں ان کا حل، ان کا فیصلہ جب تک یہ تجھ سے نہ لے، صرف فیصلہ لے لے پھر یہ صحیح مومن مسلمان ہو جائیں گے؟ نہ، فیصلہ لینے کے بعد تیرے دیے ہوئے فیصلے پر کسی قسم کا شک نہ کریں۔ یعنی اپنے دلوں میں تیرے فیصلے پر شک نہ کرے، بلکہ یسلموا تسلیما، ہر حالت میں تیرے فیصلے کو تسلیم کرے۔ اب میں ایک اور آیت پڑھ رہا ہوں سورہ الاحزاب کی، وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لہم الخیارہ ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا۔ وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ، میرا حبیب کسی مسلمان مرد کو اور کسی مسلمان عورت کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ تیرے فیصلے پر اپنے فیصلے کو ترجیح دے۔ یہ قرآن ہے، اور دیکھیے کس طرح عظمت مصطفیٰ ہمیں قرآن دے رہا ہے کہ کسی مسلمان مرد کو اور کسی مسلمان عورت کو یہ حق ہی حاصل نہیں ہے کہ وہ رسول کے فیصلے پر اپنے فیصلے کو مسلط کرے، یعنی رسول کے فیصلے کو رد کر کے اپنے فیصلے پر عمل کرے، نہ۔ اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ
ज़लालम मुबीना, जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की नाफरमानी कर रहा है, हाँ जितना बड़ा ही साहिब अमल क्यों न हो, वो यहाँ भी गुमराह है, वो वहाँ भी गुमराह है। सुभान अल्लाह, सलामत रहे। अब मैं फिर एक और आयत पढ़ रहा हूँ सूरा अल हुजरात की, जिसमें अल्लाह फिर इरशाद फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। मैं सिर्फ दिखाना ये चाहता हूँ कि हमने सिर्फ और सिर्फ रसूल ही के फैसले को तस्लीम करना है। सारी दुनिया एक तरफ हो, रसूल का फैसला एक तरफ हो। बड़ी मेहरबानी। हमने सिर्फ कुरान के इरशादात के मुताबिक बहैसियत मुसलमान होने के फैसला सिर्फ और सिर्फ रसूल पाक का लेना है। तो लीजिए कुरान क्या बता रहा है, इरशाद खुदाबंदी है। अब मैं आयत पढ़ रहा हूँ सूरा अल हुजरात की, उसमें अल्लाह फिर इरशाद फरमा रहा है कि ऐ मुसलमानों, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैन यदयिल्लाहि व रसूलिही वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह समीउन अलीम। खबरदार मुसलमानों, अगर मेरा मोहम्मद रहमतल लिल आलमीन होने के नाते से तुम्हें अपने पहलू में चलने की इजाजत दे दे, तो उसके कदम से आगे कदम न बढ़ाना। देखिए क्या मकाम अज़मत रसूल खुदा है और किस तरह खुदा हमें दे रहा है। ये सूरा अल हुजरात की आयत है। इसी सूरा अल हुजरात की मैं फिर एक और आयत पढ़ रहा हूँ, जिसमें अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी। नबी के कदम से कदम बढ़ाना या उसके फैसले पर अपने फैसले को तरजीह देना, ये तो अलग बात रह गई ना। ऐ मुसलमानों, खबरदार, मोहब्बत की आवाज पर अपनी आवाज भी बुलंद न करना। बड़ी मेहरबानी। किसी मुसलमान को यह हक हासिल नहीं है कि वो मोहम्मद की आवाज पर, रसूल की आवाज पर फैसला रद्द करना तो दूर की बात है। जो बात मैं देना चाहता हूं वो यही तो दे रहा हूं। रसूल के फैसले को रद्द करना, रसूल के फैसले को पसे पुष्ट डालना, रसूल के फैसले को छोड़ देना, ये तो दूर की बात है। किसी मुसलमान को यह भी हक हासिल नहीं है कि वह रसूल की आवाज पर अपनी आवाज बुलंद कर सके। मैं फिर एक और आयत पढ़ रहा हूं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम। ऐ मुसलमानों, जब भी तुम्हें अल्लाह और अल्लाह का रसूल पुकारे, आवाज दे, फौरन जवाब दो। भाई साहिबाने इल्म, मैं तशरीह तो नहीं कर सकता, जो मेरे पास इतना वक्त नहीं है। जो ले सकते हैं जरा मेरा साथ दे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल इज़ा दआकुम। ऐ मुसलमानों, जब भी अल्लाह और अल्लाह का रसूल पुकारे तो तुम अल्लाह के रसूल को जवाब दो। क्यों जवाब दो? लेमा युहयीकुम, ताकि वो तुम्हें जिंदगी दे। भाई वाह, सलामत रहे, आबाद रहे। रसूल की आवाज पर फौरन लब्बैक कहो। बेटा नहीं, बेटा एक दफा मैं इशारा इस बच्चे से कहे, बेटा इस तरह नहीं, तवज्जो आपसे कह रहा हूं। एक दफा मैं इशारा कर चुका हूं, तवज्जो बेटा मेरी तरफ है, जीते रहो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि
وَلِلرَّسُولِ اِذَا دَعَاكُمْ، اے مسلمانوں جب بھی اللہ اور اللہ کا رسول پکارے تو تم فوراً جواب دو. کیوں جواب دو؟ لِمَا يُحْيِيكُمْ، تاکہ وہ اللہ کا رسول تمہیں زندگی دے. معلوم ہوا ہماری نظر میں جو بھی زندہ ہے ہمارے نزدیک جو بھی زندہ ہے وہ زندہ ہے. میں اس پہ بول نہیں سکتا. میں اتنا کہہ سکتا ہوں قرآنی فیصلے کے مطابق حقیقتاً زندہ وہ ہے جو کل بھی محمد کا غلام تھا. سبحان اللہ جی. میں ایک اور آیت پھر پڑھ دیتا ہوں. سبحان اللہ کہ اللہ ارشاد فرما رہا ہے جو رسول دے وہ لو، جسے روکے اسے روک جا. کیوں؟ اب اس کیوں کا جواب اللہ اس آیت میں دے رہا ہے. من یطع الرسول، واہ جی واہ جس نے آیت پڑھ لی ہے. من یطع الرسول فقط اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی. دیکھیے ذرا انداز دیکھیے قرآن کے عظمت مصطفیٰ کو سمجھانے کا کہ خدا کس انداز میں ہمیں عظمت مصطفیٰ کی طرف لے کے جا رہا ہے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اسی نے اللہ کی اطاعت کی. اب اس مجمع میں میں کیا تشریح کروں؟ جس نے رسول کی اطاعت کی اسی نے اللہ کی اطاعت کی. معلوم ہوا اللہ کی اطاعت اس آیت میں، باقی آیات کی میں بات نہیں کر رہا، وہ پھر کبھی بات ہوگی. اس آیت میں اللہ کی اطاعت مشروط ہے رسول کی اطاعت کے ساتھ. اس آیت میں اللہ کی اطاعت مشروط ہے. آ جاؤ شاہ جی، آگے آ جاؤ، آ جائے تشریف لے آئیں. رسول کی اطاعت کے ساتھ کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اسی نے اللہ کی اطاعت کی. تو اب رسول فرما رہا ہے ھذا اخی و وصیی و خلیفتی. سبحان اللہ. ادھر 13 سال کے علی نے کھڑے ہو کے اعلان کیا انا یا نبی اللہ یا رسول اللہ میں حاضر ہوں. ادھر رسول نے فوراً اعلان سنا دیا کہ یہ میرا بھائی ہوگا، یہ میرا وصی ہوگا، یہ میرا خلیفہ ہوگا. یا رسول اللہ، علی اٹھتا نوجوان ہے، شباب کے زینے پہ پہلا قدم ہے، اور آج تک علی کیسی ایسی دعوت میں شریک بھی نہیں ہوا. یہ پہلی منزل ہے علی کی، اور آپ فوراً اعلان کر رہے ہیں یہ میرا بھائی ہوگا، میرا وصی ہوگا، میرا خلیفہ ہوگا. کم از کم کوئی ضمانت تو علی سے لیں. کم از کم کوئی ضمانت تو علی سے لے کہ علی اس وعدے پر پورا اترے گا. کیونکہ اکثر نوجوان جذباتی تقریریں قائدین کی سن کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اعلان کر دیتے ہیں. تو کم از کم آپ علی سے ضمانت تو لیں. تو جواب ملتا ہے گلفام یہ جلسہ محمد بن عبداللہ نہیں کر رہا، محمد رسول اللہ کر رہا. یہ اعلان جو میں نے کیا ہے بحیثیت محمد بن عبداللہ نہیں کیا،
بلکہ بحیثیت محمد رسول اللہ کے کیا ہے۔ اور میں نگاہ نبوت اور نگاہ رسالت کے ساتھ دیکھ رہا ہوں کہ سن 1362 ہے، ہجرت کی رات ہے، کفار کا پہرا ہے، موت کا سایہ ہے، میرا بستر ہے، رونے سونے والا حیدر و صفدر۔ جاگ کر انعام پانا یہ اور بات ہے۔ واہ جی واہ۔ اے حیدر کرار کے بدبخت عدو سن، اپنی حالت پہ ذرا غور کیا کر۔ اے بغض علی خامی خلقت کی علامت، ہم سے نورت ماں کی خیانت کا گلا۔ جاگ کر انعام پانا اور بات ہے، لیکن سو کر وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری کا تمغہ پانا، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، نگاہ نبوت اور رسالت سے دیکھ رہا ہوں کہ ہجرت ہو گئی ہے، سن 2 ہجری ہے، بدر کا میدان ہے، کفار کی یلغار ہے، علی کی تلوار ہے۔ 70 کافر مارے گئے، جن میں سے 36 کافر، اکیلا علی ابن ابی طالب فی النار کر رہا ہے۔ میں رسول دیکھ رہا ہوں، سن 3 ہجری ہے، احد کا میدان ہے، سارا میدان میرے سامنے ہے۔ کفار کے 9 علمبردار یکے بعد دیگرے علی جہنم پہنچا چکا ہے، سر سے لے کر پاؤں تک علی اپنے خون میں ڈوبا ہوا ہے۔ آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی ہے، میں ذوالفقار نامی تلوار علی کو عطا کر دیتا ہوں۔ زخمی ہونے کے باوجود علی آج والا وعدہ نبھا رہا ہے۔ دیکھیے، واہ جی واہ، سلامت رہو۔ میرے بڑے بھائیوں کی تاریخ کے مطابق جنگ احد میں علی نے 16 زخم کھائے، لیکن شیعہ تاریخ کے مطابق علی نے جنگ احد میں 90 زخم کھائے۔ میں اس پہ نہیں بول رہا، زخمی ہونے کے باوجود میں نگاہ نبوت سے دیکھ رہا ہوں کہ علی میری مدد کر رہا ہے، اور ایسی مدد کری، ایسی مدد کری، ایسی مدد کی کہ غیب سے رضوان نامی فرشتے نے پکار پکار کر کہا لا فتح الا علی۔ سلامت رہو۔ تو رسول پاک فرماتے ہیں میں نگاہ نبوت اور نگاہ رسالت کے ساتھ دیکھ رہا ہوں، سن 5 ہجری ہے، میدان خندق ہے، کہیں سے شور ہے کہیں سناٹا ہے۔ سلامت رہو، آباد رہو۔ سن 5 ہجری ہے، میدان خندق ہے، کہیں سے شور شرابہ ہے، کہیں سے سناٹا ہے، لیکن جب علی میدان میں جا رہا ہے تو اس وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھ کر مجھے اعلان کرنا پڑ رہا ہے کہ برز الایمان کلہ الی الشرک کلہ، کہ کل کا کل ایمان کل شرک کی طرف جا رہا ہے۔ اور جب شیرانہ انداز میں، فاتحانہ انداز میں علی واپس پلٹتا ہے، اس کے پلٹنے کو دیکھ کر اور اس کے فاتحانہ تیوروں کو دیکھ کر میں اعلان کر رہا ہوں کہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین۔
توجہ فرمائی صاحبان. سن 7 ہجری ہے، میدان خیبر ہے. سن 7 ہجری ہے، میدان خیبر ہے، قلعہ کموس ہے. لیکن مجھے اعلان کرنا پڑ گیا کہ لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا کَرَّارًا غَیْرَ فَرَّارٍ یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ یفتح اللہ علی یدہ. پوری اس وقت کی قوت یہود کو ناز تھا اپنے قلعہ کموس پر، اپنے خیبر کے علاقے پر. لیکن مسلمان جو عاشقان رسول آگے بڑھے اور علی جو اطاعت رسول کا مجسمہ بن کر آگے بڑھا، نتیجہ یہ نکلا کہ قلعہ کموس کا در ہوا میں تنکوں کی طرح نظر آیا. جناب مودی صاحب، آج جو آپ اسرائیلیوں کا سہارا لے رہے ہیں، مودی صاحب آج جو آپ اپنے یہودی آقاؤں کا سہارا لے رہے ہیں، اگر اپنے لیے سوچنا ہے تو بدر کو دیکھ لو، احد کو دیکھ لو، حنین کو دیکھ لو، اور اگر یہودیوں کا حشر دیکھنا ہے تو خیبر کے دیکھ لو. ہمارے ساتھ ٹکرانے سے پہلے سوچ لینا کہ ہم محمد کے غلام کل بھی حیدری تھے اور آج اپنی نگاہ نبوت رسالت کے ساتھ دیکھ رہا ہوں کہ سن 10 ہجری ہے، 25 ذی القعدہ ہے. میں اپنے 1,24,000 صحابہ کرام کے ساتھ حج پڑھنے کے لیے اسی مکے میں آ رہا ہوں. 4 ذی الحجہ میں، سن 10 ہجری 4 ذی الحجہ میں میں مکہ پہنچتا ہوں. 14 ذی الحجہ تک میں مکہ میں ٹھہرتا ہوں. 15 یا 14 ذی الحجہ دونوں تاریخ میں ذکر ہے، دونوں دنوں کا. 15 ذی الحجہ کو میں مکہ سے روانہ ہوتا ہوں، میرے صحابہ میرے ساتھ ساتھ ہیں. 17 ذی الحجہ کو میں مقام جوفہ پر پہنچتا ہوں. 17 ذی الحجہ کو آؤ بیٹا آؤ، آگے آ جاؤ، آ جائے کوئی بات نہیں، آئے تشریف لے آؤ بیٹا آؤ، آ جاؤ، درود پڑھیں، صلوات، آئیے تشریف لائیں. میں مکہ سے چلتا ہوں. 17 ذی الحجہ کو میں جوفہ میں پہنچ رہا ہوں. ابھی میں نماز پڑھ کے فارغ ہوتا ہوں یا جبرائیل السلام کی طرف سے سلامی لے کے میرے پاس آ جاتا ہے. واہ! اور میرے پاس پہنچ کر میرے رب کا مجھے یہ پیغام سنا رہا ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. یا ایھا الرسول بلغ ما، اے رسول تبلیغ کر دو اس کی.
میں آپ کو دور نہیں لے جاتا، میں آپ کو شب معراج نہیں لے جاتا کہ فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، اللہ نے وحی کی اپنے عبد پر ماں کی جو اس نے چاہی، میں ادھر آپ کو نہیں لے جاتا، وہ پھر بات آگے بڑھ جائے گی۔ یا ایھا الرسول بلغ ما، رسول اس کی تبلیغ کر دے انزل الیک من ربک، جو امر تجھ پر نازل کیا جا چکا ہے، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، پہلے ہے بلغ پہنچا دے، اب ہے وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر تو نے یہ کام نہ کیا۔ ایک ہی آیت میں دو جز میں مقصد الگ الگ ہے، پہلے میں ہے بلغ پہنچا دے، دوسرے میں ہے وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر تو نے یہ کام نہ کیا۔ تو پھر تبلیغ رسالت میرا حبیب تو خود ہی جانتا ہے۔ تو اب یہاں پر رسول نے دو کام کرنے ہیں، فرماتے ہیں مجھے اللہ حکم دے رہا ہے دو کام کرنے کا، اور میں نگاہ نبوت اور رسالت سے دیکھ رہا ہوں، ایک ہے پہنچانے کا اور ایک ہے دکھانے کا۔ میں دکھا بھی رہا ہوں، میں پہنچا بھی رہا ہوں، اور اللہ نے ساری تبلیغ دین اسلامیہ کا دار و مدار اس پہ کیوں رکھا کہ اگر یہ کام نہ کیا تو نے تبلیغ نبوت کا پھر خود بہتر جانتا ہے۔ تو یہاں اس لیے ہے کہ علی تھا بچہ، اس نے بچہ ہوتے ہوئے وعدہ کیا تھا کہ میں مدد کروں گا۔ یعنی علی تھا، دیکھیں میں نے گھنٹہ لگا دیا ہے یہاں تک پہنچتے ہوئے، اب میں آپ سے توجہ چاہوں گا۔ علی ہے 13 سال کا، علی مجمع میں کھڑے ہو کے اعلان کر رہا ہے کہ میں آپ کی مدد کروں گا۔ اگر کسی مقام پر کسی موقع پر علی مدد نہیں کرتا، یہ میری خام خیالی ہے، ہو علی اور وعدہ پورا نہ کرے۔ لیکن افہام و تفہیم کے لیے کچھ ایسے لفظوں کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ اگر علی وعدہ پورا نہیں کرتا تو کوئی علی پر انگشت نمائی کرنے کا حق نہیں رکھے گا، بلکہ یہی کہے گا بچہ تھا، جذبات میں آ کے کھڑا ہو گئے، اس نے وعدہ کر لیا۔ لیکن جو بچہ وعدہ کرنے والا ہے وہ تو وعدہ کر گیا پورا۔ کسی منزل پر کسی مقام پر نصرت رسول سے وہ ایک قدم پیچھے ہٹتا ہوا نظر نہیں آتا۔ تو اب وعدہ، اس وعدے پر کس کا وعدہ ہے؟ نبی الانبیاء کا، سید المرسلین کا۔ اگر مجھے آگے بڑھنے کی اجازت دے تو میں یہاں ایک اور آیت بھی پڑھ دوں، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ وہ وعدہ محمد کی زبان سے ہے، لیکن در پردہ اللہ وعدہ دے رہا۔ نہیں بیٹا نہیں، خاموش رہو۔ یہاں پر اللہ کے رسول کا وعدہ تھا کہ وہ میرا بھائی ہوگا، میرا وصی ہوگا، میرا وزیر ہوگا۔ تو جب علی وعدہ پورا کر چکا ہے تو اب نبی کو وعدہ پورا کرنا پڑے گا۔ اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر یہ کام نہ کیا، بہت بڑا فکرہ نہیں ہے، معمولی سا طالب علم ہوں، زبان پہ آ گیا ہے، واپس بھی نہیں لوٹاتا، دے بھی رہا ہوں، پتہ نہیں کون لے گا، دینا ضرور چاہتا ہوں۔ اگر علی سے کیا ہوا وعدہ میرے حبیب پورا نہ کیا تو کل یہودی کہہ دیں گے، نصرانی کہہ دیں گے، کافر کہہ دیں گے کہ او مسلمانوں، تمہارا محمد تم سے وعدہ کرتا رہا، یہ پڑھو جنت ملے گی، یہ کرو جنت ملے گی، یہ کرو حوریں ملیں گی، یہ کرو قصور ملیں گے، یہ کرو کوثر ملے گا۔ ارے جو اپنے بھائی سے کیا ہوا وعدہ پورا نہیں کر رہا،
جو اپنے بھائی سے کیا ہوا وعدہ پورا نہیں کر رہا، وہ غیب کے وعدے، اس عالم کے وعدے تم سے پورے کیسے کرے گا؟ بہرحال اگر یہ کام نہ کیا تو رسول نے کیا کام کیا؟ وہی دعوت ذوالعشیرہ والا اعلان غدیر میں پھر سنایا۔ یہ رسول کا خطبہ تفسیر کبیر میں بھی ہے، جلد نمبر 12 میں، تفسیر در منصور میں بھی ہے، الصواعق المحرقہ میں بھی ہے، تاریخ طبری میں بھی ہے، تفسیر الکشاف میں بھی ہے، باقی بہت ساری کتابوں میں ہے۔ اب میرے پاس وقت نہیں رہا، میں اس کو آگے نہیں بڑھاتا، میں اس کو یہی روک رہا ہوں۔ رسول نے خطبے میں کیا کہا؟ من کنتو مولاہ فہذا علی مولا، اور کہیں ہے سوائے کے مورکہ میں ہے فعلی نہ، من کنتو مولاہ فہذا مولا یعنی علی، کہ علی جو ہے وہ تمہارا مولا ہے۔ تو رسول نے کیا منوایا؟ دعوت ذوالعشیرہ میں بھی علی کو ولی منوایا، اب میدان غدیر میں بھی علی کو ولی منوایا۔ تو اب جو اپنے آپ کو شیعہ علی کہلواتا ہے وہ وہی علی کو مانے گا جو نبی نے منوایا۔ نہیں، کچھ بچے سوچ میں، بیٹا سوچ میں پڑ گئے ہو، میں وضاحت کرتا ہوں۔ میں تو چاہتا اس لیے ہوں کہ جلدی گزر جاؤں، جو اتنا وقت نہیں ہوتا۔ شیعہ علی جو اپنے آپ کو علی کا شیعہ کہلواتا ہے وہ علی کو وہی مانے گا جو خود نبی نے یا علی نے اپنے آپ کو منوایا ہے۔ پوری تاریخ دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر غدیر کے میدان تک میں نے لفظوں میں دہرا دی ہے۔ کہیں رسول نے یہ نہیں کہا کہ علی اللہ ہے۔ ہائے ہائے ہائے۔ اب آ جائیے علی کے خطبات پر، علی کے کلام پر۔ نہج البلاغہ کو اٹھا کے دیکھیے، صحیفہ الویہ کو دیکھیے، علی کی باقی دعاؤں کے مجموعوں کی کتابوں کو دیکھیے، علی کی تفسیر، تفسیر بلائی میں بڑی تفسیر ہے علی کی طرف سے آیات کی، ان کو اٹھا کر دیکھیے۔ کہیں ساری زندگی علی نے یہ نہیں کہا کہ میں اللہ ہوں۔ تو شیعہ تو وہ ہوگا نا جو علی کو وہ مانے جو علی منوا رہا ہے۔ نہیں، ایک ڈھیلی صلوات اور بھی پڑھ دے، صلوات۔ تو جب علی ساری زندگی یہی کہتا رہا، الہی کفانی فخرا ان تکون لی ربا وکفانی عزا ان اکون لکا عبدا، میرے اللہ مجھ علی کے لیے سب سے بڑی فخر کی بات یہ ہے کہ میں علی ہونے کے باوجود تیرا بندہ کہلوا رہا ہوں۔ ان تکون علی ربا، تجھ جیسا رب العالمین مجھ علی کا بھی رب ہے، اور میں علی ہونے کے باوجود تیرا عبد کہوا رہا ہوں۔ سبحان اللہ، علی کیسا سبق دے رہے ہیں۔ اللہ کی طرف دیکھو تب بھی کہہ رہا ہے میں تیرا عبد ہوں، رسول کی نسبت سے دیکھو تب بھی یہی کہہ رہا ہے انا عبد من عبید محمد، کہ میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔ پتہ چل گیا کہ نہ علی اللہ ہے نہ علی رسول اللہ ہے، بلکہ علی جب سے علی اور
سبحان اللہ. ایک کتاب کا نام لے رہا ہوں جو یہاں لائبریری میں یقیناً موجود ہے، علی و فوج فائزین، یہ کتاب کا نام ہے. اس کے ساتھ پھر ایک اور بھی کتاب ہے، مناقب ابن شار عاشور. اس کے ساتھ پھر ایک اور بھی کتاب ہے، اصول کافی جلد نمبر 1. اس کے ساتھ پھر ایک اور کتاب بھی ہے، بہشت عقائد. خیر میں اس وقت علی و فوج فائزین سے لے کر حضرت علی کا یہ کلام پیش کر رہا ہوں. حضرت علی فرماتے ہیں تفکروا فی آلاء اللہ ولا تتفکروا فی اللہ. اور مجھ علی کو ماننے والوں، جب بھی سوچنا ہے اللہ کی نعمتوں کے متعلق سوچنا، اللہ کے متعلق نہ سوچنا. سبحان. اچھا جی میں پھر عرض کر دیتا ہوں، بڑی مہربانی آپ کی. علی اپنے ماننے والوں سے، غلاموں سے فرما رہے ہیں، حکمداروں سے فرما رہے ہیں تفکروا فی آلاء اللہ ولا تتفکروا فی اللہ. اور میرے ماننے والوں، جب بھی سوچنا اللہ کی نعمتوں کے متعلق سوچنا، اللہ کے متعلق کبھی نہ سوچنا. جب انعمت علیہم تمہاری سمجھ میں نہیں آ سکتے، جب انعمت علیہم تمہاری سمجھ میں نہیں آ سکتے، جب یعرفون نعمت اللہ تمہاری سمجھ میں نہیں آ سکتے، جب لتسألن یومئذ عن النعیم تمہاری سمجھ میں نہیں آ سکتے، جب الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی تمہاری سمجھ میں نہیں آ سکتے، تو پھر جس کے لیے ہم رات دن کہہ رہے ہیں سبحان اللہ العلی الاعلی، وہ تمہاری سمجھ میں کیسے آ سکتا ہے؟ جب ہم تمہاری سمجھ میں نہیں آ سکتے تو سبحان اللہ العلی العظیم تمہاری سمجھ میں کیسے آ سکتا ہے؟ جب ہم تمہاری سمجھ میں نہیں آ سکتے تو سبحان رب العرش العظیم وہ تمہاری سمجھ میں کیسے آ سکتا ہے؟ جب ہم تمہاری سمجھ میں نہیں آ سکتے تو سبحان الکریم الاکرم وہ تمہاری سمجھ میں کیسے آ سکتا ہے؟ جب ہم تمہاری سمجھ میں نہیں آ سکتے تو سبحان ذی الملک والملکوت تمہاری سمجھ میں کیسے آ سکتا ہے؟ جب ہم تمہاری سمجھ میں نہیں آ سکتے تو سبحان من ہوا غنی لا یفتقر تمہاری سمجھ میں کیسے آ سکتا ہے؟ جب ہم تمہاری سمجھ میں نہیں آ سکتے تو سبحان ربک رب العزت عما یصفون تمہاری سمجھ میں کیسے آ سکتا ہے؟ جب ہم تمہاری سمجھ میں نہیں آ سکتے تو سبحان ذی الملک والملکوت تمہاری سمجھ میں کیسے آ سکتا ہے؟ جب ہم تمہاری سمجھ میں نہیں آ سکتے تو سبحان من یزیل الاشیاء ولا یزول تمہاری سمجھ میں کیسے آ سکتا ہے؟ آگے نہیں بڑھتا، گھڑی نہیں بڑھنے دے رہی. جب ہم محمد و آل محمد اسماء الحسنی تمہاری سمجھ میں نہیں آ سکتے، جب ہم اللہ کو اللہ منوانے والے تمہاری سمجھ میں نہیں آ سکتے تو اللہ تمہاری سمجھ میں
دیکھا آپ نے کس طرح درس توحید، معرفت درس توحید ہمیں بخشا جا رہا ہے۔ تو یہ وہ گھرانے ہے جس نے ہمیشہ جب بھی دیا درس توحید دیا، معرفت توحید کا سبق دیا، یہ ہمیشہ خدا کو خدا منواتے رہے۔ اکثر میرے سامنے وہ اجتماع ہے جو پیکھا بال میں ایک عرصہ دراز تک جن کے چہروں کی زیارتیں میں کرتا رہا ہوں، وہ میرے اس فکرے سے اچھی طرح واقف ہے کہ اکثر دوران تقریر میں کہہ دیا کرتا ہوں کہ مسلمانان عالم یاد رکھو، محمد و آل محمد کا گھرانہ یہ وہ گھرانہ ہے کہ یہ ساری زندگی اللہ کو اللہ منواتے رہے، اللہ قیامت تک انہیں منوا رہا ہے۔ تمام تر ماضی کے تلخ حالات کے باوجود ذکر محمد و آل محمد کا جاری و ساری رہنا یہ اللہ کا منوانا نہیں تو اور کیا ہے، کہ کس طرح خدا ہر دور میں ہر مقام پر انہیں قادر و قدیر ہوتے ہوئے منواتا چلا آ رہا ہے۔ وہ علی جسے زندگی بھر کبھی نہیں کہا، نہ احد میں، نہ بدر میں، نہ خندق میں، نہ خیبر میں، کہ فزت برب الکعبہ، لیکن سن 40 ہجری 19 رمضان کی صبح مسجد کوفہ قائم اللیل صائم النہار پہلے سجدے سے سر اٹھا رہا تھا، ابن ملجم ملعون نے علی کے سر اقدس پر، فرق مبارکہ پر زہر میں بجھی ہوئی تلوار کا وار کیا۔ تلوار علی کے دماغ تک اتر گئی، پورا چہرہ مقدس خون علی سے مخضب ہوا۔ علی کا دایاں رخسار مصلی عبادت پر آیا، امامہ اتر گیا، جلدی سے روتے ہوئے صحابی آگے بڑھے۔ سب سے پہلے آپ کا بڑا بیٹا شہزادہ حسن بڑھا، تڑپتے بابا کو سنبھالا، زخمی سر اٹھایا، اٹھا کر سینے سے لگایا۔ علی نے آنکھیں کھول کے دیکھا۔ میں کہتا ہوں یا علی کتنی آپ کے دل کو ٹھنڈک پہنچی ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنا آپ کو سکون پہنچا ہوگا جب آپ کے بڑے شہزادے نے آپ کا زخمی سر اپنے سینے سے لگایا ہوگا۔ مولا آپ کو ایک ضرب لگی، آپ کا سر حسن نے سینے سے لگایا، لیکن ہائے کربلا، حسین سر سے لے کر پاؤں تک اپنے خون میں ڈوبا ہوا ہے، لیکن جب سر اٹھانے کا وقت آیا، بجائے اس کے کہ کوئی سینے سے لگاتا، شمر نے زلفوں میں ہاتھ ڈالا۔ کتاب کا نام میں یہاں نام اس لیے لے رہا ہوں کہ ماحول ایسا ہے، کتاب کا نام ہے سراج غم، اس میں یہ درج ہے کہ جیسے شمر ملعون نے حسین کی خاک اور خون میں اٹی ہوئی زلفوں میں ہاتھ ڈال کر سر کو اٹھایا تو حسین نے 3 مرتبہ کہا عباس۔ عباس، آپ دیکھ ظاہر کا لال کیسے لوٹا گیا۔ بڑا ناز تھا حضرت عباس پر، مولا علی کو بھی، سیدانیوں کو بھی۔ یہی وجہ ہے کہ علی کو اٹھا کر جب لے آئے گھر میں
اور علی نے 21 رمضان کو جب ساری اولاد کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیا، جب دے چکے تو پاؤں کی طرف سے ایک خاتون کے رونے کی آواز بلند ہوئی۔ علی جانتے تھے لیکن وضاحت غم کے لیے فرمایا حسن یہ بڑی بے تابی کے ساتھ دھاڑے مار کر رونے والی کون ہے؟ کہا بابا ہمارے پالنے والی ماں، عباس کی ماں، ہماری ماں ام البنین ہے۔ علی کہتے ہیں حسن میری کمر کو سہارا دے، مجھے بٹھا۔ جب بیٹھ گئے آواز دے کر کہتے ہیں ام البنین جس ماں کا عباس جیسا بیٹا ہو اسے اس طرح دھاڑے مار کے نہیں رونا چاہیے۔ بی بی کھڑی ہوئی روتی ہوئی، سر جھکا کر ہاتھ باندھ کر عرض کرتی ہیں مولا اسی لیے تو رو رہی کہ آپ نے ساری اولاد کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیا ہے، لیکن میرے عباس کا ہاتھ آپ نے کسی کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ اتنا کہنا تھا علی شہنشاہ رو پڑے، آواز دے کر کہتے ہیں حسین ذرا میرے قریب۔ جب حسین قریب آئے کہا میرا لال ذرا ہاتھ بڑھا، ادھر حسین نے ہاتھ بڑھایا، ادھر فرماتے عباس بڑی دعائیں مانگ کر میں نے تجھے دیا، آ ذرا تو بھی میرے قریب آ۔ اور روتا ہوا عباس قریب آیا۔ گھر گھر پر غازی کی وفا کے علم لہرانے والوں، علی نے عباس کا ہاتھ پکڑ کر حسین کے ہاتھ میں دینے کے لیے آگے بڑھایا تاکہ حسین کا ہاتھ عباس کے ہاتھ بطور ضمانت آئے۔ جیسے حسین کا ہاتھ عباس کے ہاتھ میں دینا چاہا، بی بی ام البنین تڑپ کر گری، گر کر کہتے ہیں مولا ہمیشہ غلام سرداروں کے ہاتھ۔ آپ کائنات کا امام غلام کے حوالے کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں ام البنین مجھے وعدہ لینے دے عباس سے، عباس کربلا میں حسین کو اکیلا نہ۔ یہاں پڑھا جاتا ہے کہ مولا عباس نے روتے ہوئے ہاتھ باندھ کر سر جھکا کر عرض کیا کہ بابا جس طرح مجھ سے وعدہ لے رہے ہو ایک وعدہ بطول کے بیٹے سے بھی لے لو کہ اگر میں لڑنے کی اجازت مانگوں تو زہرا کا لال مجھے منع نہ کرے۔ وہی میدان آ گیا جس کو یاد کر کے علی رو رہے تھے، بطول روتی رہی تھی۔ عباس نے اجازت مانگی، مولا فرماتے عباس لڑنے کی اجازت نہیں دیتا، ہاں پیاسے بچوں کے لیے پانی لانے کی کچھ تدبیر کرو، بس خط۔ جیسے عباس پہنچے دریا کے کنارے سے مشکیزہ بھر کر خیمے کی طرف پلٹے، ابھی پلٹے ہی تھے، چاروں طرف سے جناب عباس کو گھیرے میں لیا گیا۔ علی بیٹے نے بتایا کہ بھوکا پیاسا نہ رہتے ہوئے جنگ لڑنا اور بات ہے، لیکن 3 دن کی بھوک اور پیاس میں رہتے ہوئے شجاعت حیدریہ کے جوہر دکھانا یہ اور بات ہے۔ علی کے بیٹے نے تابڑتوڑ حملے کیے، لیکن انہی حملوں میں عباس کا دایاں بازو شہید ہوا۔ جب دایاں بازو شہید ہو گیا تو عباس نے کہا الحمدللہ اکبر کا صدقہ گیا۔ بائیں ہاتھ سے عباس نے لڑنا شروع کیا، جب بایاں بازو بھی شہید ہو گیا تو اب کہا الحمدللہ اصغر کا صدقہ گیا۔ دونوں بازو شہید ہیں، عباس اکیلا ہے، زین پر ہے۔ عمر ابن سعد نے ندا دی شامیوں کوفیوں جس نے علی سے بدلہ لینا ہو علی کے بیٹے عباس سے بدلہ لے لو، اسے بچانے والا کوئی نہیں رہا۔ ہر طرف سے تیر برسے، نیزے ٹوٹے، تلواریں چلی۔ جناب عباس علیہ السلام کے
پشت مبارکہ میں ایک ظالم نے نیزہ مارا، اتنے زور سے نیزہ لگا کہ سینے سے پار انی نکل آئی۔ ایک اور ظالم نے سر پہ گرد مارا، درمیان سے سر پھٹ گیا، دماغ نکل کر شانوں پر آیا۔ اسی ظالم نے نیزہ نکالا، نیزہ نکال کر پھر مارا۔ اب جو مارا تو عباس زین پر نہیں رہ سکے، منہ کے بل عباس زمین پر آئی۔ اب جو فکرے ادا کر رہا ہوں یہ مولا عباس کے اپنے فکرے ہیں۔ اے واعظو، اے ذاکرو، اے خطیبو، جب بھی میری شہادت پڑھا کرو رونے والوں سے پوچھ لیا کرو کہ جب کوئی گھوڑے سوار زین سے زمین پر آتا ہے تو وہ کس چیز کا سہارا لیتا ہے؟ اپنے دونوں بازوؤں کا۔ میرے تو بازو نہیں تھے۔ جب میں منہ کے بل زمین پر گرا، سینے کے تیر کمر سے نکل گئے۔ حسین کی فوراً کمر پہ ہاتھ آئے، آواز دے کر کہا عباس الآن انکسر ظہری، اب میری کمر ٹوٹ گئی۔ ظاہر کا لال تڑپتے عباس کے سرانے پہنچا، سر اٹھایا، گودی میں رکھا، جھک کر کہتے ہیں عباس آنکھیں کھول، میں حسین آیا ہوں۔ غازی عباس تڑپے کیونکہ دونوں آنکھوں میں 7 تیر لگے ہوئے تھے۔ کتاب کا نام لے لوں تاکہ کوئی شک نہ کرے، الدمعۃ الثاقبہ میں یہ روایت موجود ہے کہ جناب عباس کی دونوں آنکھوں میں 7 تیر لگے ہوئے تھے۔ حسین نے تیر نکالے، خون صاف کیا، بھائی پر جھکے، جھک کر کہا عباس کوئی وصیت کرنی ہو تو کر لو۔ کہا مولا بابا علی نے مجھے آپ کی غلامی کے لیے مانگا تھا، پتہ نہیں حق غلامی صحیح ادا ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ حسین رو کر کہتے عباس قیامت تک تیری وفا یاد کی جائے گی۔ غازی تڑپے، امام فرماتے ہیں کوئی وصیت کرنی ہو تو کر لے۔ کہتے ہیں مولا بس وصیت اتنی ہے میرا لاشا خیمے نہ لے جانا، جب سکینہ پانی مانگے گی میں جواب نہیں دے سکوں گا۔ ایک تو وصیت تھی، دوسرا حضرت عباس علیہ السلام کے جسد مبارکہ کی یہ حالت تھی کہ جہاں حسین جسم پر ہاتھ رکھتے تھے وہیں سے جسم کا حصہ عباس کے بدن سے جدا ہو جاتا تھا۔ امام نے عباس کو وہیں چھوڑا، چھوڑ کر کہتے عباس ساری زندگی میرے دل میں ایک حسرت رہی ہے، آج آخری وقت میری حسرت پوری کر۔ گھر گھر پر غازی کی وفا کے علم لہرانے والوں تڑپ کر کہتے مولا حکم۔ کہا عباس دل چاہتا ہے ساری زندگی تو اپنے آپ کو میرا غلام کہلواتا رہا ہے، آج آخری منزل پر پہلی بار مجھے اپنے آپ کو بھائی کہہ دے۔ کہا مولا میں جو تجھے بھائی کہوں میں کوئی حسن ہوں؟ میں کوئی بطول کی آغوش کا بنا ہوا ہوں؟ ہو سکتا ہے میں بھائی کہوں اور بی بی بطول محسوس کر لے۔ اتنا کہنا تھا یہ میدان سے ایک روح کی آواز آئی، نہیں ہو میرا وفادار بیٹا۔ مرحبا 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 مرحبا، یہی مظلوموں کے حق میں رونے کا حق ہے۔ نہیں ہو میرا وفادار بیٹا، میں بطول تجھے بیٹا کہہ رہی ہوں، حسین کی حسرت پوری کر۔ عباس نے کچھ کہا اور مولا کو حسرت سے دیکھا۔ عباس اب حسرت سے دیکھ رہا ہے، کچھ کہنا ہے؟ ہاں مولا ایک عرض ہے۔ اب یہ جو میں روایت پڑھ رہا ہوں یہ میں کتاب میں پڑھ کے نہیں پڑھ رہا، سکہ علماء سے سن کر میں یہ روایت پڑھتا چلا آ رہا ہوں۔ مولا
میری ایک حسرت ہے. کہو عباس کیا حسرت ہے؟ مولا میرا لاشا بجائے خیمے لے جانے کے اگر ہو سکے تو اٹھا کر عمر ابن سعد کے حوالے کر دینا. کیوں عباس؟ تیرا لاشا عمر ابن سعد کو کیوں دوں؟ مولا میں جو آپ کا غلام ہوں، عمر ابن سعد کو میرا لاشا دے کے کہنا. عباس کہہ رہا تھا جتنے گھوڑے دوڑ